بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے پوچھا، ہجرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستوں میں میرے نزدیک زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی دنیا کے ساز و سامان اور اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے اس کو بڑا حصہ ملا ہو، یعنی نوافل کثرت سے پڑھتا ہو، اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت جس طرح ظاہر میں کرتا ہو اسی طرح تنہائی میں بھی کرتا ہو، لوگوں میں گمنام ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں، یعنی لوگوں میں مشہور نہ ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو جس پر صبر کر کے عمر گزار دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائی، جیسے کسی چیز کے جلد ہو جانے پر چٹکی بجاتے ہیں، اور فرمایا، اسے موت جلدی آ جائے، نہ اس پر رونے والیاں زیادہ ہوں اور نہ میراث زیادہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون۔ اور وہ بندے جن کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی برا کام کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلدی ہی انہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے طالب ہوتے ہیں۔ اور بات بھی یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور برے کام پر وہ اڑتے نہیں، وہ یقین رکھتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہہ جائے، اور 2 نشانوں میں ایک اللہ تعالیٰ کے راستے کا کوئی نشان جیسے زخم یا غبار یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے کا نشان، اور ایک وہ نشان جو اللہ تعالیٰ کی کسی فریضہ کی ادائیگی میں پڑ گیا ہو جیسے سجدہ یا سفر حج وغیرہ کا کوئی نشان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے تو وہاں کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہا تھا۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا تو وزن ہوگا، مگر اللہ و آخرت کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے جس کو تولا نہ جائے گا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہی، دوسری وہ آنکھ جو راہ خدا میں راتوں کو جاگتی رہی، تیسری وہ آنکھ جس سے خوف خدا کے باعث مکھی کے سر برابر آنسو نکلا۔